احمد بن حنبل روایت کرتے ہیں، سلمان فارسی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں فارس صوبہ اصبہان میں اس جگہ کا رہنے والا تھا جس کا نام جئی تھا۔ میرا باپ اس جگہ کا چودھری اور سردار تھا اور اسے مجھ سے بہت زیادہ محبت تھی۔ میرے حوالے سے ان کی یہ محبت اتنی بڑی کہ انہوں نے مجھے لڑکیوں کی طرح گھر میں بٹھا دیا۔ میں اپنے قدیم مذہب مجوسیت میں نے اتنی زیادہ محنت کی کہ میں آتش کدے کا محافظ بن گیا جس کی آگ کبھی بجھنے نہیں دی جاتی تھی۔ میرے والد کی بہت بڑی جائیداد تھی۔ ایک دن وہ اپنے کسی کام میں مصروف ہو گئے تو وہ مجھ سے کہنے لگے، بیٹا آج میں اس کام میں مصروف ہونے کی وجہ سے زمینوں پر نہیں جا سکتا، اس لیے تم وہاں جا کر ان کی دیکھ بھال کرو اور مجھے چند ضروری باتیں بتا دی۔ میں زمینوں پر چکر لگانے کے ارادے سے روانہ ہوا۔ راستے میں میرا گزر نصارہ یعنی عیسائیوں کے گرجے پر ہوا۔ میں نے اس گرجے میں سے ان کی آوازیں سنی اور وہ لوگ نماز پڑھ رہے تھے۔ چونکہ والد صاحب نے مجھے گھر میں بٹھائے رکھا تھا، اس لیے مجھے لوگوں کے معاملات اور طور طریقوں کا کچھ زیادہ علم نہ تھا، لہذا جب میں ان کے پاس سے گزرا اور ان کی آوازیں سنی تو میں سیر کے لیے اس گرجے کے اندر داخل ہوا۔ میں نے ان لوگوں کو نماز پڑھتے دیکھا۔ مجھے وہ عبادت پسند آ گئی اور میں اس دین کو پسند کرنے لگا۔ میں نے سوچا واللہ یہ دین ہمارے دین سے زیادہ بہتر ہے۔ شام تک میں وہیں رہا اور والد صاحب کی زمینوں پر نہیں گیا۔ ان گرجے والوں سے میں نے پوچھا کہ اس دین کا مرکز کہاں ہے، تو انہوں نے کہا ملک شام میں ہے۔ رات کو میں گھر واپس آیا تو گھر والوں نے پوچھا کہ تم پورا دن کہاں رہے؟ میں نے سارا قصہ سنایا۔ باپ نے کہا کہ بیٹا وہ دین اچھا نہیں ہے، تیرا اور تیرے بڑوں کا جو دین ہے وہی بہتر ہے۔ میں نے کہا ہرگز نہیں، وہی دین بہتر ہے۔ باپ کو میری طرف سے خدشہ لاحق ہوا کہ کہیں چلا نہ جائے، تو اس لیے میرے پاؤں میں ایک بیڑی ڈال دی اور گھر میں قید کر دیا۔ میں نے ان عیسائیوں کے پاس پیغام بھجوایا کہ جب شام سے تاجروں کا قافلہ جو اکثر فارس آتے رہتے تھے آئیں تو مجھے اطلاع کر دیں۔ چنانچہ کچھ سوداگر اور تاجر آئے اور ان عیسائیوں نے مجھے اطلاع دی۔ جب وہ واپس جانے لگے تو میں نے اپنی پاؤں کی بیڑی کاٹ دی اور بھاگ کر ان کے ساتھ شام چلا گیا۔ وہاں پہنچ کر میں نے تحقیق کی کہ اس عیسائی مذہب کا سب سے زیادہ ماہر کون ہے۔ لوگوں نے بتایا کہ گرجے میں فلاں پادری ہے۔ میں ان کے پاس گیا اور اس سے کہا کہ مجھے آپ کے دین میں داخل ہونے کی رغبت ہے اور میں آپ کی خدمت میں رہنا چاہتا ہوں، تو اس نے منظور کر لیا۔ میں اس کے پاس رہنے لگا، لیکن وہ کچھ اچھا آدمی نہ نکلا۔ لوگوں کو صدقے کی ترغیب دیتا تھا اور جو کچھ جمع ہوتا اس کو اپنے خزانے میں رکھ لیتا، غریبوں کو کچھ نہ دیتا۔ یہاں تک کہ اس نے سونے اور چاندی کے 7 مٹکے جمع کر لیے تھے۔ مجھے اس کی ان حرکتوں پر اس سے شدید نفرت ہو گئی۔ جب وہ مر گیا اور عیسائی اسے دفن کرنے کے لیے جمع ہوئے تو میں نے ان سے کہا کہ یہ بہت برا آدمی تھا، تمہیں صدقہ کرنے کا حکم دیتا اور اس کی ترغیب دیتا تھا، اور جب تم اس کے پاس صدقات لے کر آتے تو وہ انہیں اپنے پاس ذخیرہ کر لیتا تھا اور مسکینوں کو اس میں سے کچھ بھی نہیں دیتا تھا۔ لوگوں نے پوچھا تمہیں اس بات کا علم کیسے ہے؟ میں نے کہا کہ میں تمہیں اس خزانے کا پتہ بتائے دیتا ہوں۔ انہوں نے کہا ضرور بتاؤ۔ چنانچہ میں نے انہیں وہ جگہ بتا دی اور لوگوں نے وہاں سے سونے چاندی سے بھرے ہوئے 7 مٹکے برآمد کیے اور کہنے لگے واللہ ہم اسے کبھی دفن نہیں کریں گے۔ چنانچہ انہوں نے اس پادری کو مرے ہوئے سولی پر لٹکا دیا اور پھر اسے پتھروں سے سنگسار کرنے لگے۔
تو اس کی جگہ دوسرے شخص کو بٹھایا، وہ اس سے بہتر تھا، دنیا سے بے رغبت تھا۔ میں نے اس سے زیادہ افضل، نماز کا پابند، دنیا سے بے رغبت اور رات دن عبادت کرنے والا نہیں دیکھا۔ میں اس کی خدمت میں رہنے لگا اور اس سے مجھے ایسی محبت ہو گئی کہ اس سے پہلے کسی سے نہ ہوئی تھی۔ بالآخر جب اس کی موت کا وقت قریب آیا تو میں نے اس سے پوچھا کہ مجھے اپنے بعد کسی کے پاس رہنے کی وصیت کرو۔ اس نے کہا کہ میری معلومات کے مطابق میرے طریقے پر صرف ایک ہی شخص ہے، اس کے سوا کوئی نہیں، اور وہ موصل میں رہتا ہے، میرے بعد تم اس کے پاس چلے جانا۔ میں اس کے مرنے کے بعد موصل چلا گیا اور اس سے جا کر اپنا قصہ سنایا تو اس نے اپنی خدمت میں رکھ لیا۔ وہ بھی بہترین آدمی تھا، اور آخر اس کی بھی وفات ہونے لگی تو میں نے اس سے پوچھا کہ اب میں کہاں جاؤں؟ تو اس نے کہا فلاں شخص کے پاس نصیبین چلے جانا۔ میں اس کے پاس چلا گیا اور اس سے بھی اپنا قصہ سنایا۔ اس نے اپنے پاس رکھ لیا۔ وہ بھی اچھا آدمی تھا۔ جب اس کے مرنے کا وقت قریب آیا تو میں نے اس سے پوچھا کہ اب میں کہاں جاؤں؟ تو اس نے کہا عموریہ میں فلاں شخص کے پاس چلے جانا۔ میں وہاں چلا گیا، اس کے پاس اسی طرح رہنے لگا۔ وہاں میں نے تھوڑی بہت محنت مزدوری شروع کی، جس سے میرے پاس چند گائیں بکریاں جمع ہو گئیں۔ جب اس کی وفات کا وقت قریب آیا تو میں نے اس سے پوچھا کہ اب میں کہاں جاؤں؟ تو اس نے کہا اللہ کی قسم کوئی شخص اس طریقے کا جس پر ہم لوگ ہیں عالم نہیں رہا۔ ہاں البتہ نبی آخر الزمان کے پیدا ہونے کا زمانہ قریب آ گیا، جو دین ابراہیمی پر ہوں گے، عرب میں پیدا ہوں گے، اور ان کی ہجرت کی جگہ ایسی زمین ہے جہاں کھجوروں کی پیداوار بکثرت ہے اور اس کے دونوں جانب کنکریلی زمین ہے۔ وہ ہدیہ نوش فرمائیں گے اور صدقہ نہیں کھائیں گے۔ ان کے دونوں شانوں کے درمیان مہر نبوت ہوگی۔ پس اگر تم سے ہو سکے تو اس سرزمین پر پہنچ جانا۔ تو اس کے انتقال کے کچھ عرصے کے بعد قبیلہ بنو کلب کے چند تاجروں کا وہاں سے گزر ہوا۔ میں نے ان سے کہا کہ تم مجھے اپنے ساتھ عرب لے چلو، اور اس کے بدلے یہ گائیں اور بکریاں تمہاری نظر ہیں۔ تو انہوں نے قبول کر لیا۔ میں نے وہ گائیں اور بکریاں انہیں دے دیں اور وہ مجھے وادی القرا لے آئے، لیکن انہوں نے مجھ پر یہ ظلم کیا کہ مجھے مکہ مکرمہ میں اپنا غلام ظاہر کر کے آگے بیچ دیا۔ بنو قریظہ کے ایک یہودی نے مجھے خرید لیا اور اپنے ساتھ اپنے وطن مدینہ طیبہ لے آیا۔ مدینہ طیبہ کو دیکھتے ہی میں نے ان علامات سے جو مجھے عموریہ کے پادری نے بتائی تھیں پہچان لیا کہ یہی وہ جگہ ہے۔ میں وہاں رہتا رہا کہ اتنے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے مدینہ طیبہ ہجرت فرمائی۔ ایک دن میں اپنے آقا کے باغ میں کام کر رہا تھا کہ میرے آقا کے بیٹھے بیٹھے اس کا چچا زاد بھائی آیا اور کہنے لگا بنو قیلہ یعنی اوس اور خزرج پر اللہ کی مار ہو۔ کہ اب وہ قبا میں ایک ایسے آدمی کے پاس جمع ہو رہے تھے جو ان کے پاس آج ہی آیا ہے اور اپنے آپ کو نبی سمجھتا ہے۔ یہ سنتے ہی مجھ پر ایسی بے خودی طاری ہوئی کہ مجھے لگا کہ میں اپنے آقا کے اوپر درخت سے گر پڑوں گا۔ پھر میں درخت سے نیچے اترا اور اس کے چچا زاد بھائی سے کہنے لگا کہ آپ کیا کہہ رہے تھے، اور سوالات پوچھنے لگا۔ اس پر میرے آقا کو غصہ آیا اور اس نے مجھے زور مکہ مار کر کہا کہ تمہیں اس سے کیا کام، جاؤ جا کر اپنا کام کرو۔ میں نے سوچا کوئی بات نہیں، میں نے یہ ارادہ کر لیا کہ اس پیغمبر کے متعلق معلومات حاصل کر کے رہوں گا۔ میں نے کچھ پیسے جمع کیے ہوئے تھے تو اس سے میں نے کچھ کھجوریں اور خوراک لی۔ شام ہوئی تو اسے لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت تک قبا ہی میں تشریف فرما تھے۔ میں ان کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ مجھے معلوم ہوا ہے کہ آپ نیک آدمی ہیں اور آپ کے ساتھ غریب اور حاجت مند لوگ ہیں۔ یہ صدقے کا مال ہے، میں دوسروں سے زیادہ آپ لوگوں کو اس کا حقدار سمجھتا ہوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود تناول نہیں فرمایا
اور جو فقراء صحابہ کرام تھے ان سے کہا کہ تم کھا لو۔ میں نے اپنے دل میں کہا کہ ایک علامت تو پوری نکلی۔ پھر میں واپس اپنی جگہ مدینہ طیبہ واپس آیا اور مزید کچھ جمع کیا کہ اس دوران میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم قباء سے مدینہ منورہ وہ آ گئے تھے۔ چند دنوں کے بعد میں نے دوبارہ کچھ کھجوریں اور کھانا وغیرہ پیش کیا اور عرض کیا کہ یہ ہدیہ یعنی تحفہ ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں سے تناول فرمایا اور صحابہ سے بھی کہا کہ کھاؤ۔ میں نے اپنے دل میں کہا کہ یہ دوسری علامت بھی پوری ہو گئی۔ اس کے بعد میں ایک مرتبہ پھر حاضر خدمت ہوا۔ اس وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی رضی اللہ عنہ کے جنازے میں شرکت کی وجہ سے بقیع کے قبرستان میں تشریف فرما تھے۔ میں نے سلام کیا اور پشت کی طرف گھومنے لگا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ گئے اور اپنی چادر مبارک کمر سے ہٹا دی۔ میں مہر نبوت دیکھ کر جوش میں اس پر جھک گیا، اسے چوم رہا تھا اور رو رہا تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سامنے آؤ۔ میں سامنے حاضر ہوا اور حاضر ہو کر سارا قصہ سنایا۔ اس کے بعد میں اپنی غلامی کے مشاغل میں پنسا رہا اور اسی بنا پر غزوہ بدر اور غزوہ احد میں شریک نہ ہو سکا۔ ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اپنے آقا سے عقد مکاتبت معاملہ کر لو۔ میں نے اس سے معاملہ کر لیا تو اس نے دو چیزیں بدل کتابت قرار دے دی، 40 اوقیہ نقد سونا اور دوسرا یہ کہ 300 درخت کھجور کے لگاؤں اور ان کی پرورش کروں یہاں تک کہ وہ کھانے کے قابل ہو جائیں، یعنی کھجور دینا وہ شروع کر دیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ رضی اللہ عنہم سے فرمایا کہ اپنے بھائی کی مدد کرو۔ چنانچہ انہوں نے درختوں کے حوالے سے میری اس طرح مدد کی کہ کسی نے مجھے 30 پودے دیے، کسی نے 20، کسی نے 15، کسی نے 10۔ غرض ہر آدمی اپنی گنجائش کے مطابق میری مدد کر رہا تھا، یہاں تک کہ میرے پاس 300 پودے جمع ہو گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا سلمان جا کر ان کے لیے کھدائی کرو اور فارغ ہو کر مجھے بتاؤ، میں خود اپنے ہاتھ سے یہ پودے لگاؤں گا۔ چنانچہ میں نے اپنے ساتھیوں کی مدد سے زمین کی کھدائی کی اور فارغ ہو کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور انہیں مطلع کر دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے ساتھ باغ کی جانب روانہ ہوئے۔ ہم ایک ایک پودا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیتے جاتے تھے اور وہ اسے اپنے دست مبارک سے لگاتے جاتے تھے۔ اس ذات کی قسم جس کے دست قدرت میں سلمان کی جان ہے کہ ان میں سے ایک بھی پودا نہیں مرجھایا، اور یوں میں نے باغ کی شرط پوری کر دی کہ اب مجھ پر 40 اوقیہ سونا مال باقی رہ گیا تھا، تو اتفاق سے کسی غزوے سے مرغی کے انڈے کے برابر سونا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کو وہ سونا دے دیا کہ اس کو جا کر اپنے بدل کتابت میں ادا کر دو۔ تو انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا یہ کافی ہوگا؟ وہ تو بہت زیادہ مقدار ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عجب نہیں کہ حق تعالی اسی سے وہ پورا فرما دیں۔ چنانچہ میں لے گیا اور وہی 40 اوقیہ وزن کے لیے کافی ہوا اور یوں میں آزاد ہو گیا۔ اس کے بعد میں غزوہ خندق میں شریک ہوا اور پھر کسی غزوے سے میں پیچھے نہیں رہا۔